صحیح بخاری شریف بعد الوحی میں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اجود الناس، عام حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ سخی، فیاض، سخاوت کرنے والے، خیر و بھلائی میں سب سے بڑھ کر چلنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ من رمضان حین یلقاہ جبریل، اور یہ سخاوت کان اجود، سخی سب سے زیادہ ہو جاتے ما یکون فی رمضان، جب رمضان ہوتا، اور خصوصاً یلقاہ جبریل، اور جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے۔ وکانا یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات رمضان مبارک میں آپ سے ملاقات کرتے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ معلوم ہوا رمضان مبارک میں قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے، جیسے کہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ قرآن کے ساتھ انسان کا تعلق، شغف اور بڑھ جاتا ہے، اور اس شکریہ میں دن کو روزہ رکھیں اور دن اور رات کی گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے حضور قرآن پاک کی تلاوت یا سماعت، تعلیم و تدریس میں مشغول رہیں۔ یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ حضور کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کا دور کرتے، اور آخری رمضان میں 2 دفعہ دور کیا، یعنی زیادہ، اور آپ پھر کیا کرتے اس خوشی میں؟ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، آپ بھلائی اور خیر کے کاموں میں تیز ہوا سے بھی زیادہ فیاض اور سخی ہو جاتے، تیز ہوا سے بھی زیادہ۔ اب کیا آپ کے پاس مال زیادہ آ جاتا تھا؟ نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جہاں پیسہ روپیہ ہے وہاں نیکی کے کام بھی ہیں، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں۔ خطبے کے دوران احادیث اور قرآن سے اس کے دلائل پیش کریں گے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، مال دیا ہے، آزاد دیے ہیں، ان سے نوافل پڑھے، ان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح و تحلیل زیادہ سے زیادہ کرے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرے، دعوت کا کام کرے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ یہ سارے کام صدقہ و خیرات میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اہل ایمان کا تو یہ رویہ ہے، جیسا کہ میں نے سورہ توبہ سے آپ کے سامنے تلاوت کیا، والمومنون والمومنات، مومن مرد بعض اولیاء و بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں، معاون ہیں، خیر خواہ ہیں، مددگار ہیں، اور مومنات عورتیں بھی کس کام میں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری بجا لاتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ جلد جتنا بھی جلدی انسان سوچ سکتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب اور دانا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔
اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتوں سے جنت کے باغات کا وعدہ فرما رکھا ہے جس میں نہریں بہتی ہیں، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ انہار من ماء غیر آسن وانہار من فرمایا کہ دودھ کی نہریں ہیں، اور دودھ آج کلو لے لیں اس پر بھی یقین نہیں ہے، خالص دودھ کی کبھی خراب نہیں ہوگا، شہد کی نہریں ہیں، صاف شفاف پانی کی نہریں ہیں۔ تو فرمایا وہ جنت کی خوبصورتی اور حسن کو بھی بڑھاتی ہے، اور فرمایا کہ اس میں ہمیشہ کا داخلہ ہے، اس کو زوال نہیں آئے گا، چھنے گی نہیں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی، یعنی قیامت کو اہل ایمان کو جنت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی زیارت ہوا کرے گی، جیسے ہم چاند دیکھتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی زیارت ہوگی، اور جب جنتی اللہ تعالیٰ کی ذات کی زیارت کریں گے تو جنت کی ہر نعمت کو بھول جائیں گے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اس کی زیارت سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ اگر یقین اور سمجھ دے دے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم زکوٰۃ، صدقات و خیرات پر زیادہ فوکس کریں گے، کیونکہ رمضان مبارک سے متعلقہ پچھلے جمعہ میں ہم بیان کر چکے ہیں، تو مختصر وقت میں ایک ہی موضوع پر کچھ عرض کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا اہل ایمان کی شان ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر، اور اس کے علاوہ صدقہ و خیرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین، فرمایا کہ یہ قرآن کی آیات ہیں جو ہدایت اور اہل ایمان کے لیے بشارت ہے۔ دوسرے مقام فرمایا ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہیں کن کے لیے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا آخر کے دن پر یقین ہے کہ اس دن ان دو باتوں پر خصوصاً پوچھا جائے گا، دو باتوں پر خصوصاً پوچھا جائے گا۔ اور جب زکوٰۃ ادا کرنے سے ہم گریزاں رہیں گے، جس طرح نماز دین کا رکن ہے، روزہ دین کا رکن ہے، حج دین کا رکن ہے، توحید و رسالت کا اقرار دین کا رکن ہے، زکوٰۃ بھی اسی طرح دین کا رکن ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان۔ اسلام کی چھت 5 ستونوں پر ہے، 5 رکن ہیں، ہر رکن اپنی جگہ لازم ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ پہلا توحید و رسالت کا اقرار ہے، اور دوسرا فرض نماز قائم کرنا، فرض زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ ایک شخص آیا، دوسری حدیث میں آتا ہے، عرض کیا حضور دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، مختصر الفاظ کے ساتھ کہ حضور مجھے بتلائیے جن پر وہ اپنانے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ 5 ارکان اسلام کی اسے تعلیم دی۔ معلوم ہوا جنت میں داخلے کے لیے یہ شرط ہیں، جو ان میں سے استطاعت رکھنے کے باوجود گریزاں رہے گا وہ داخلے سے محروم ہو جائے گا۔ دیکھیے میں جنت دینے کا ٹھیکیدار نہیں، نہ چھیننے کا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے۔ اس نے یہ قرآن ابھی آپ کے سامنے پڑھا، قرآن میں بیان فرمایا، اور مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
دونوں فرما رہے ہیں کہ اس کے بغیر داخلہ ناممکن ہے۔ تو اس نے اعلان کیا جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں اس پر ڈٹوں گا، پکا رہوں گا۔ یہ 5 ارکان پر مڑا اور چل پڑا۔ آپ نے فرمایا من سرہ ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے یہ جا رہا ہے۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے پر عزم کرنا۔ اب ایک موضوع ہے اسی کو لیں گے، باقی اس کے ساتھ ہے کہ زکوٰۃ، صاحب زکوٰۃ ہونے کا شوق رکھنا، کوشش میں بھی رہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، موقع دے، اتنا مال دے دے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو تو میں اس کے راستے میں ادا کروں، تاکہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی لسٹ میں میرا نام بھی آ جائے۔ ہم تو بہانے بناتے ہیں نا کسی طرح ادھر ادھر کر کے۔ فرمایا مومن جو ہوتا ہے اس کے لیے فکر مند رہتا ہے، سارا سال مال کا حساب رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔